الحمد لله الذي الافلاك الرضين والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والمهدي الموعود العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الذاكرين المذكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، سامعین اکرام، جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تعلیمات امامنا کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب تک 5 فرائض ولایت بتلا دیے گئے ہیں اور 3 فرائض ولایت باقی ہیں، تو ان میں سے 2 کو آج ذکر کیا جائے گا اور 1 کو کل کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جمعرات کو میری واپسی کی روانگی ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حاضرین محترم، آج ہجرت پر اور صحبت صادقین پر گفتگو کی جائے گی۔ تو اگر ہم ہجرت کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کتب سیر میں کئی دفعہ کئی جگہ پر ہجرت کو لکھا گیا ہے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کا حکم کسی طریقے سے ناسخ یا منسوخ نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں نے اس ہجرت کو ناسخ قرار دیا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اب یہ حکم نہیں رہا۔ وہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں، اس طرح کہہ کر قرآن کی اس آیت کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ تو میں انہیں بتانا چاہوں گا، قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ معجزہ ہے جو تا قیامت ایک زبر زیر پیش میں بھی اس میں کمی نہیں آ سکتی۔ اب رہی بات اس کے حکم کی، تو جس طریقے سے جہاد کے حکم کو ظاہری کے بجائے باطنی تصور کیا گیا، اسی طریقے سے ہجرت کے حکم کو بھی ظاہری سے باطنی تصور کیا گیا۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں ہمیں تلوار لے کر گھوڑوں پر قتال کرتے ہوئے نہیں پھرنا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی شہادتوں کو پیش نہیں کرنا ہے، بلکہ امامنا کے قول کے موجب ہمیں اس تلوار کو اپنے نفس پر چلانی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہجرت کے معنی بھی یہی ہوئے۔ آئیے ہجرت کیا ہے جان لیتے ہیں۔ ہجرت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ہجرت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی ہجرت وہ ہے، ہجرت کا اصل معنی کیا ہے، ہجرت کہتے کسے ہیں؟ ہجرت اگر تمہیں تمہارے دین پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی یا کچھ پریشر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، آپ اپنے دین کو کھل کر اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے،
تو پھر آپ سے کہا گیا ہے کہ تم کسی ایسی جگہ پر گزر بسر کرو جہاں پر تم اپنے دین کا کھلم کھلا پرچار کر سکو، آپ اپنے دین پر بہتر طریقے سے عمل کر سکو۔ اس چیز کو ہجرت کہا گیا ہے۔ اور یہ چیز آج ہمارے اندر یہ کیوں پائی نہیں جاتی؟ کیونکہ ہمیں ہمارے دینی ایکٹیویٹیز کرنے میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے اب ایک بحث اس میں سے یہ بھی نکلتی ہے کہ یہ ہندوستان ہمارے لیے دارالامن ہے یا دارالحرب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دارالحرب ہے لیکن یہ دارالامن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بے شک ڈیموکریسی ہے، ادھر کسی کی حاکمیت نہیں ہے، اور اگر کسی کی حاکمیت اگر ہے، یہ تصور کیا جائے کہ ان کی حاکمیت ہے، تو بات یہ نکلتی ہے کہ حاکمیت کا تصور کیوں لایا گیا، حاکمیت کے لفظ کو کیوں لایا گیا؟ ان کی حاکمیت کے تصور کو اس وجہ سے لایا گیا کیونکہ حکومت ان کی ہے تو ہمیں ان کے کہنے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ حاضرین محترم، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ ہمیں ہماری ایکٹیویٹیز کرنے میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہم کھل کر آزادی سے ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، ہم اپنے دین کا پرچار کر سکتے ہیں۔ اس حساب سے یہ ہمارے لیے دارالامن ہوا۔ اب چلیے کچھ اور آگے چلتے ہیں۔ تو یہ بحث کیا ہے کہ رسول کے زمانے میں جو ہجرت ہوئی، ہجرت کا تصور کیا ہے، ہجرت کو اصل میں کیا کہا گیا ہے؟ ہجرت کا مطلب ہاجرو سے ہے، اور ہاجرو کا مطلب اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کی ابتدا رسول سے ہوئی، تو آپ رسول کے دور میں دیکھیے کیا حالات تھے۔ مکہ میں اسلام کو قید کر دیا گیا تھا، اسلام کو فروغ نہیں دیا جانے لگا، تو پہلی ہجرت حبشہ کے لیے روانہ ہوئی، پھر دوسری ہجرت حبشہ کے لیے روانہ ہوئی، پھر تیسری ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی۔ حاضرین محترم، اب جو حبشہ ہے یہ کیا ہے؟ حاضرین محترم، اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ہجرت کا معنی دارالحرب سے دارالامن میں جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو پھر آپ لوگ یہ سوال کریں گے، تو جب ہجرت کی ابتدا ہوئی تو کیا حبشہ دارالامن تھا؟ کیا حبشہ دارالاسلام تھا؟ یا تیسری ہجرت جو مدینے کی طرف ہوئی کیا وہ دارالاسلام تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، لیکن اس جگہ پر مکے کی طرح ریسٹرکشنز نہیں تھے۔ جس طریقے سے مکے میں مسلمانوں پر اوجڑیاں ڈال دی جا رہی تھیں، مسلمانوں پر تکلیفیں اور مصیبتوں کے انبار کھول دیے گئے تھے، اسی طریقے سے حبشہ میں ایسے کوئی حالات نہیں تھے۔ اور اس کے بعد تیسری ہجرت جو مدینے میں ہوئی اس میں بھی ایسے کوئی حالات نہیں تھے۔ تو ہجرت اس سے کہا جاتا ہے جس جگہ پر آپ کو اپنے دینی ایکٹیویٹیز کرنے نہ دیا جائے تو پھر آپ کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کریں، اپنے ملک کو چھوڑیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑیں۔ یہ ہجرت فرض ہے، ہر کسی کو چھوڑیں، اور ہر کسی کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر آپ اپنے دین کو پھیلا سکیں اور دین پر آپ خود بہتر طریقے سے عمل کر سکیں۔ لیکن اب اس کے معنی کو باطنی معنی قرار دیا گیا، اور وہ باطنی معنی کیا ہے؟ باطنی معنی یہی ہے کہ ہم جو اس وقت زندگی جی رہے ہیں، نہ ٹھو ہے نہ ٹھکانہ ہے، نہ کسی کا روک ٹوک ہے، نہ خوف خدا ہے، بس ہم اس طریقے سے زندگی جیے جا رہے ہیں جیسا کہ کل جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کھلا اونٹ کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ تو یترک سدا کسے کہتے ہیں؟ یترک سدا یہ عرب کا محاورہ ہے۔ تو عرب میں کیا ہوتا ہے؟ عرب میں وہ ایک اونٹ اگر ان کا پاگل ہو جائے تو اسے اس طریقے سے اس کی نکیل اور اس کی رسی وغیرہ نکال کر اسی طریقے سے ریگستان میں اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید، چونکہ یہ قرآن مجید عرب پر نازل ہوا، یعنی کہ قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ وہ لوگ اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرتے تھے، تو ان کی فصاحت اور بلاغت کو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھتے ہوئے وہ عرب کے محاوروں کے اعتبار سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ عرب کا محاورہ تھا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یاد فرماتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ جب مر جائے گا، جب آخرت کے جب دن آئیں گے، جب یوم الحساب ہوگا، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کھلا اونٹ کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، اسے پکڑا جائے گا، اسے ہر چیز کی پکڑ ہوگی۔ تو حاضرین محترم، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت سے مراد یہ ہے کہ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ہم مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جیسا کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کو چھوڑ کر ایک بہتر زندگی کی تلاش میں نکل جائیں، اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو ان نفسانی خواہشات سے، ان نفسانی خواہشات سے پرے، ان دنیاوی خواہشات سے دور ایک ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں پر عزلت خلق ہو، ایک ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں پر طلب دیدار خدا ہو، ایک ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں ذکر کی پابندی ہو، ایک ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں پر تم کسی ایسے کلچر میں نہ ہو جو تمہیں دنیا کی طرف راغب کریں۔ اس چیز کو ہجرت کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو اس دنیاوی خواہشات سے نکال کر ہجرت کریں، اور ہجرت فرض ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو ان ملغوبیات سے دور ایک ایسی اور بہترین جگہ پر لے جائیں جہاں پر ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کوئی چیز ہماری راہ میں حائل نہ ہو۔ اب ہمارا دوسرا موضوع جو کہ صحبت صادقین ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حاضرین محترم، جیسا کہ میں نے فرمایا، میں نے کہا تھا پچھلی نشستوں میں، یہ خلیفۃ اللہ کی ذات ہے کہ آپ کی ذہنیت، آپ کے فرامین یہ دنیا کے ذہنیت سے بہت بالا تر ہے۔ آپ نے جو تعلیمات فرمائی ہیں وہ تمام تعلیمات قرآن سے فرض ثابت ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا، یہاں پر بھی امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یہاں پر بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب حکم کا صیغہ آیا تو اس کا مطلب صحبت صادقین بھی ہم پر فرض ہوئی۔ اب صحبت صادقین کیا ہے؟ صحبت صادقین یہ میری نظروں میں، میری ناقص نظروں میں سب سے اہم رول انسان کی زندگی میں ادا کرتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے، بلکہ انسان جس جگہ پر بھی رہتا ہے اس کے اطراف کا جو کلائمیٹ ہے یہ اس کی ذہنیت کو بتلاتا ہے کہ اس کی ذہنیت کیسی ہے۔ حاضرین محترم، اکثر یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا لین دین ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ ہے تو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو جب چھوٹے بچے کے ساتھ جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو دوسرے بچوں کے ساتھ جب وہ رہتا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھتا ہے تو ان کی زندگیوں سے کچھ نہ کچھ وہ اخذ کرتا ہے۔ حالانکہ وہ ابھی بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، لیکن ان کے صفات کو وہ اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بڑا ہوا، 10ویں کی عمر میں آیا، 10ویں کلاس میں آیا تو پھر اس کا گناہوں کا باب کھل جاتا ہے۔ تو جو کام اس کے دوست کرتے ہیں وہ وہی کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر کچھ دوست ہیں اور کچھ دوست اس طریقے کے ہیں کہ وہ تقریباً سگریٹ پیتے ہیں، لیکن ایک لڑکا ایسا ہے جو سگریٹ کے دھوئیں سے بھی نفرت کرتا ہے۔ تو حاضرین محترم، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، انسان اس جگہ پر روکتا ہے جہاں پر اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ سگریٹ کے دھوئیں سے نفرت کرتا ہے، لیکن کسی کا سامنا کسی ایسے آفیسر، کسی بڑے آفیسر سے ہو جائے جہاں پر اس کا کام نکلوانا ضروری ہے اور وہ آفیسر سگریٹ پی رہا ہے تو وہ کچھ نہیں کہتا بلکہ خاموشی سے اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے۔ لہذا یہ دھیرے دھیرے کرتے ہوئے اس کی زندگی کے ساتھ یہ صحبت ایک سلو پوائزن کی طرح انسان کے لیے کام کرتی
کرتی ہے، اسی طرح وہ اپنے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، 10 مرتبہ وہ منع کرے گا لیکن 11ویں مرتبہ اس کے دل میں خواہش ہوگی، نفرت کے ساتھ خواہش ہوگی، بے شک نفرت کے ساتھ خواہش ہوگی، لیکن وہ شروع میں اسے وہ نفرت کے نظریے سے دیکھے گا، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ سگریٹ کا عادی ہو کر ایک وقت میں وہ چین اسموکر بن جائے گا۔ حاضرین محترم، یہ صحبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے کردار کے ساتھ بہت ہی سلو پوائزن کی طرح کام کرتی ہے، اور اگر کسی کو بھی آپ کو پہچاننا ہے تو تم سب سے پہلے اس کا سرکل دیکھو، اس کا سرکل کیسا ہے، اس کے سرکل کو آپ نے دیکھ لیا، پھر آپ اس کی ذہنیت کو بہترین طریقے سے سمجھا سکو گے کہ یہ کس طریقے سے سوچتا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اس کا وے آف تھنکنگ کیا ہے۔ حاضرین محترم، یہ سب چیزیں آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے، لیکن اب کے جدید زمانے میں یہ سب چیزیں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آج کے زمانے میں یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ زمانہ صحبتوں سے پرے آ چکا ہے، اور یہ زمانہ اس کا آ چکا ہے، اور کس قسم کا ڈیٹا آپ کنزیوم کر رہے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کی نیوز فیڈ پر کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ آپ کی ذہنیت کو بتلاتی ہیں۔ حاضرین محترم، انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ تصور کرے کہ میں کہیں پر بھی ہوں، کالے کمرے میں بھی ہوں، لیکن خلاق کائنات کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ حاضرین محترم، انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اصل میں کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس 2 طریقے ہیں، ایک نیکی کا طریقہ، ایک گناہ کا طریقہ۔ گناہ کرنے میں بھی اتنی ہی قوت لگتی ہے جتنی نیکی کرنے میں لگتی ہے، لیکن انسان وہی قوت گناہ کرنے میں استعمال کرتا ہے، جو کہ اسے چاہیے کہ وہ وہی قوت نیکی کرنے میں بھی استعمال کرے۔ تو یہ تھوڑے سے نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور صحبت صادقین انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ صحبت صادقین کے تعلق سے کہا گیا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت ناصح ترا ناصح کنت۔ بہترین صحبت تمہیں صالح کرے گی اور بدترین صحبت تمہیں بدکار کرے گی۔ حاضرین محترم، کسی بھی چیز کو کسی چیز سے منسوب کیا جائے تو اس کے اثرات ضرور اس میں بیٹھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، ہم بچپن میں ایک سکے کو اگر ہم میگنیٹ کے ساتھ گھستے تھے تو اس کے اندر وہ میگنیٹک قوت وہ سکے میں آ جاتی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ ایک چیز ہے، ان کے اندر جب یہ چیز پائی جا رہی ہے تو پھر یہ چیز ہمارے اندر کیوں نہ پائی جائے؟ حاضرین محترم، اس دنیا میں اگر ہمیں کسی چیز پر کام کرنا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ اس چیز پر کام کرنا ہوگا کہ آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد کس کلچر میں گھوم رہی ہے، کس سرکل میں گھوم رہی ہے، اس چیز پر آپ کو کام کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اسے یہ کہو گے کہ تو نماز پڑھ، وہ نماز پڑھے گا، لیکن نماز پڑھنے سے وہ صرف اپنے سجدوں کو زمین پر ٹکائے گا، اپنے دل کو زمین پر نہیں رکھے گا۔ حاضرین محترم، یہ چیزیں آج ہمیں مانیٹر کرنا ضروری ہے۔ ہماری اولادیں، ہمارے اقارب کس قسم کا ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں، اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس چیز پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر روک لگائیں، ٹوک لگائیں۔ حاضرین محترم، یہ صحبت ایسی چیز ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اگر تم نے بلعام باعورہ کا نام نہیں سنا تو سن لو کہ بلعام باعورہ کون تھا۔ یہ بلعام باعورہ ایک بہت بڑا عالم تھا اور مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جو ہر دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی، جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ کا 100واں نام معلوم تھا۔ یہ بہت قریب لوگوں اور بہت ہی کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا 100واں نام معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ بلعام باعورہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا،
وقت کا بہت بڑا مستجاب الدعوات تھا. لوگ اس کے پاس آ کر دعائیں قبول کرواتے تھے اور ہر کوئی اس کی دعا کو قبول کرتا تھا. لہذا کیا ہوا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس آ کر اس سے دعائیں قبول کرواتے ہیں. بلعام باورا کا حال یہ تھا کہ وہ جس جگہ پر بھی جاتا تھا ایک بادل اس کے سر پر سایہ کیے رہتا تھا. دھوپ میں بھی جاتا تھا تو ایک بادل اس کے سر پر سایہ کیے رہتا تھا. اتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. لہذا موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس آ کر اس سے یہ کہتے ہیں کہ اے بلعام باورا، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بدوا کر. لہذا وہ پہلی بات پر بہت برہم ہوا. لہذا کیا ہوا، پھر کچھ لوگ جو اس کے اطراف میں گھس گئے اور کچھ لوگ اس کے اطراف میں گھس کر دھیرے دھیرے اس کے ذہنیت پر یہ اتارنے لگے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بدوا کر. لہذا اسے مال کا لالچ دیا، یعنی کہ جس طریقے سے وہ بک سکتا تھا اسے بیچنے کی کوشش کی. لہذا وہ نہ بکا اور کافی محنتوں کے بعد وہ بک گیا. لہذا اس نے یہ سوچ لیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بدوا کروں. لہذا ایک کوئی پہاڑی تھی جو بہت مقبول پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر اس نے جانے کا یہ تصور کیا. اس پہاڑی پر جب وہ جا رہا تھا تو اپنی گدھی کے اوپر بیٹھ کر جب جا رہا تھا، حالانکہ گدھی چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اے بلعام باورا، تو نے زندگی بھر مجھ پر ظلم کیا، لیکن تو اس بات کو یاد رکھ، آج میں اپنے ظلم کو میں روک کر رہوں گی اور تو جس کام کے لیے جا رہا ہے میں تجھے اس کام کرنے سے روکوں گی. اس کی گدھی کے منہ میں زبان آ گئی اور وہ یہ کہنے لگی کہ خدا را موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی مت کر، ان کے تعلق سے تو بدوا مت دے. اس طریقے سے جب کہتی تھی تو اس نے اس گدھی کے منہ کو باندھ دیا، اس کی زبان کو باہر رکھ کر اس کے منہ کو باندھ دیا اور اس طریقے سے وہ اس پہاڑی پر پہنچا. اور پہاڑی پر جب وہ پہنچ کر جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب بدوائیں دینی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو پلٹ دیا اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا وہ خود اپنے تعلق سے وہ کہنے لگا. اور جب اتنا اس کا برا حال ہوا کہ جو آسمان اس کے سر جو بادل اس کے سر پر تھا وہ بادل روتا ہوا اس کے سر سے غائب ہو گیا اور اس کا اتنا برا حال ہوا کہ وہ شرمسار اور روتا ہوا اس پہاڑی پر سے اترا. حاضرین محترم، یہ بلعام باورا کا حال ہے. یہ ایک وقت میں اتنا بہت ہی مقدس تھا، لیکن اس کے ساتھ کیا حال بنا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا کہا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا. اب حاضرین محترم، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ کتا بلعام باورا کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا. حاضرین محترم، یہ صحبت کا نتیجہ ہے کہ انسان کو صحبت بڑا بھی بناتی ہے اور انسان کو صحبت چھوٹا بھی بناتی ہے. لہذا سب سے قیمتی اگر کوئی چیز اگر آپ کو تلاش کرنی ہے تو آپ ایک بہترین صحبت کو تلاش کرو. وہ بہترین صحبت تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. اور آپ اپنے آپ پر کانفیڈنٹ میں مت رہو کہ میں ہر چیز کو ڈیفینڈ کر لوں گا. حاضرین محترم، 10 مرتبہ آپ ڈیفینڈ کریں گے لیکن 11ویں مرتبہ وہ چیز آپ پر حاوی ہو کر رہے گی. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے سب سے بہترین صحبت کا انتخاب کرے. حاضرین محترم، ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر ایک اینٹ کی صحبت اگر بیت الخلاء سے لگ جائے تو کوئی اسے پوچھتا تک نہیں ہے، لیکن اگر ایک اینٹ کی صحبت ممبر سے لگ جائے تو اس پر بیٹھنے کے لیے بھی آپ کو وضو کرنا پڑے گا. یہ صحبت اثر دکھاتی ہے. حاضرین محترم، اور صحبت اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ کیونکہ ایک کسی کا شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم صحبت پر اس وجہ سے تم زیادہ بھروسہ رکھو کیونکہ ایک صحبت نے اصحاب کہف کے کتے کو تک جنت میں داخل کیا اور ایک صحبت نے برے لوگوں کی صحبت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تک جہنم میں داخل کر دیا. حاضرین محترم، انسان کو چاہیے کہ وہ صحبت صادقین اختیار کرے اور میرے نظریے میں سب سے بڑا اگر کوئی فرض ہے تو وہ بہترین اور صادقین اور سچوں کی صحبت ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحبت صادقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.